خان کا فیصلہ آباد جلسے میں آرمی چیف کی تعیناتی بارے متنازع بیان، پاک فوج میں شدید غم و غصہ۔ آئی ایس پی آر نے کہا نازک وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ آرمی چیف کے انتخاب کے عمل کو متنازع بنانا ملک اور اداروں کے مفاد میں نہیں۔ پاک فوج آئین پاکستان کی بالادستی کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت اور حب الوطنی دہائیوں پر محیط ہے۔ داغ شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہے۔ پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ اداروں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی عمران نیازی کی مہم پر ہر روز ایک نئی انتہا کو چھو رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان پر وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل، کہا عمران خان اب براہ راست فوج اور فوجی قیادت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور زہریلے الزامات لگا رہے ہیں۔ عمران خان کا مذموم ایجنڈا واضح طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانا اور کمزور کرنا ہے۔ عمران خان نے مسلح افواج پر حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی عمران خان پر تنقید، کہا عمران خان کو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لانچ کیا گیا۔ قوم کو بدحالی اور مایوسی کے گڑھوں میں دھکیلنے کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے۔ اگر عدلیہ سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے اسے ڈیلر قرار نہیں دیے تک پاکستان اس صدمے سے کبھی نہیں نکلے گا۔ عمران خان نے بہاولپور جلسے میں آرمی چیف کے حوالے سے غلط بیانی کی، خواجہ آصف کی تنقیدی وار، کہا فوج میں اعلیٰ عہدوں کی تقرری کو سیاسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں افراتفری کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ بھارت پاکستان کو معاشی اور دفاعی طور پر کمزور دیکھنا چاہتا ہے۔ جلسوں میں اس طرح کے بیانات سے دفاع پر غلط اثر پڑے گا۔ عمران خان کے افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کا بیان، کہا قوم سیلاب سے، جبکہ عمران خان مسلح افواج سمیت قومی اداروں اور عوام سے لڑ رہے ہیں اور اداروں پر سنگین بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، کسی فرد واحد کے آمرانہ رویوں کا غلام بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکتا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے خاموشی توڑ دی، بولے ہم اپنے اداروں کو اس شخص کی ہوس کی خاطر متنازع نہیں بننے دیں گے۔ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ فتنہ کون ہے، آج سب کو انسان اور حیوان کا پتہ چل گیا۔ سپاہی سے لے کر جرنیل تک ہر ایک بہادر اور محب وطن ہے۔ ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی عمران خان کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ عمران صاحب ملک میں تمام سازشوں کا منبع ہیں، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصنوعات مصدق ملی کہتے ہیں۔ عمران خان نے اقوام متحدہ میں کہا پاکستان دہشت گردوں کی حمایت کرتا رہا، اداروں کے خلاف جو بھی سازش ہوتی ہے وہ عمران خان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لوگ کئی دنوں سے پوچھ رہے تھے شہباز گل کے پیچھے کون ہے؟ شہباز گل کے پیچھے عمران خان ہے۔ عمران خان اپنے بیان کی خود وضاحت کریں، ان کے کہنے کا کیا مقصد تھا؟ صدر مملکت عارف الوی بھی عمران خان پر برس پڑے، کہا آرمی چیف سمیت پوری فوج کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ حکومت سمیت تمام ادارے محب وطن ہیں، پس پردہ مفاہمت کے لیے کام کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز میں غلط فہمیاں دور کروں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا فیصلہ، پی ڈی ایم رہنماؤں نے سر جوڑ لیے۔ آصف زرداری بھی پس پردہ متحرک، ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لندن میں اعتماد میں لے لیا۔ چودھری شجاعت حسین بھی پرویز الہی کی تبدیلی کے لیے پی ڈی ایم سے متفق ہو گئے ہیں۔
پی ڈی ایم کی پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں یہ منہ اور مسور کی دال جیسی ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ فیاض الحسن چوہان کا رد عمل، کہا پی ڈی ایم عوامی خدمت کی بجائے اب بھی محلاتی سازشوں میں مصروف ہے۔ ضمنی انتخابات میں عوام نے پی ڈی ایم کو دھول چٹا کر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کو مسند اقتدار پر بٹھایا۔ پنجاب سے اقتدار کا جانا پی ڈی ایم کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ ملک بھر میں سیلاب سے تباہ کاریاں، 24 گھنٹے میں مزید 24 افراد جاں بحق، کل تعداد 1314 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے نے تازہ رپورٹ جاری کر دی۔ سیلاب سے سندھ میں 19، خیبر پختونخوا 3 اور بلوچستان میں 1 شخص جان کی بازی ہار گیا۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 115 افراد زخمی، اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 12,703 ہو گئی۔ منچر جھیل پر کٹ لگانے کے بعد سیون شریف کے متعدد دیہات زیر آب، جھیل کا سیلابی پانی تیزی سے مزید دیہاتوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ یونین کونسل بوبک، آراضی اور یونین کونسل چنہ کے بھی سینکڑوں دیہات ڈوب گئے۔ علاقہ مکینوں نے کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی شروع کر دی۔ منچر کو کٹ لگانے کے باوجود بھی جھیل سے پانی کا دباؤ کم نہ ہو سکا۔ شہباز شریف کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ قمبر شہداد کوٹ کا فضائی جائزہ۔ وزیر اعظم کا سکھر ایئرپورٹ آمد پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ناصر حسین شاہ، نعمان اسلام شیخ اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو قمبر شہداد کوٹ میں سیلاب سے تباہی پر بریفنگ دی گئی۔ سیلاب متاثرین میں سامان تقسیم۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی امداد جاری رکھیں گے۔ دورہ پاکستان پر آئی امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن نے اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بون کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے شخصیات کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیز ٹرس برطانیہ کی نئی وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ پارٹی لیڈر منتخب ہونے کی دوڑ میں اپنی ہی پارٹی کے رشی سوناک کو شکست دے دی۔ نو منتخب وزیر اعظم لیز ٹرس کو 81,326 ووٹ ملے۔ لیز ٹرس کے حریف رشی سوناک کو 60,399 ووٹ مل سکے۔ ملکہ برطانیہ کل لیز ٹرس کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سنبھالنے کا کہیں گی۔ پاکستان میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارت کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی جیت پر ملک کے مختلف شہروں میں جشن منایا گیا اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے۔ السلام علیکم، کوہی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، عمران خان کا فیصل آباد جلسے میں آرمی چیف کی تعیناتی بارے متنازع بیان۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ نازک وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ آرمی میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ آرمی چیف کے انتخاب کے عمل کو متنازع بنانا نہ ریاست پاکستان اور نہ ہی ادارے کے مفاد میں ہے۔ پاک فوج آئین پاکستان کی بالادستی کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت اور حب الوطنی دہائیوں پر محیط ہے۔ داغ شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہیں۔
پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے 4 مہینے میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا، یہ صرف کرپشن کیسز ختم کروانے آئے ہیں، الیکشن سے بھاگنے کا مقصد نومبر میں مرضی کا آرمی چیف لگانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اداروں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی عمران نیازی کی مہم ہر روز ایک نئی انتہا کو چھو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ عمران نیازی کی اداروں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی انتہائی قابل مذمت مہم ہر روز نئی انتہا کو چھو رہی ہے۔ عمران خان اب براہ راست فوج اور فوجی قیادت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور زہریلے الزامات لگا رہے ہیں۔ عمران خان کا مذموم ایجنڈا واضح طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانا اور کمزور کرنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان نے مسلح افواج پر حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے مریم نواز نے لکھا کہ عمران خان کو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لانچ کیا گیا، قوم کو بدحالی اور مایوسی کے گڑھوں میں دھکیلنے کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے مزید لکھا کہ عمران سیاسی لیڈر نہیں، اس کے ساتھ ایسا سلوک بند کیا جائے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے ہمارے ملک کے استحکام، معیشت، معاشرے، میڈیا اور اب مسلح افواج پر حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی ہے۔ اگر عدلیہ سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے اس سے ڈبل ڈیلر قرار نہیں دیا گیا تو پاکستان اس صدمے سے کبھی نہیں نکلے گا اور نیچے کی طرف جاتا رہے گا۔ عمران خان نے بہاولپور جلسے میں آرمی چیف کے حوالے سے غلط بیانی کی، خواجہ آصف کی تنقیدی وار، کہا فوج میں اعلیٰ عہدوں کی تقرری کو سیاسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ملک میں افراتفری کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز عمران خان نے جلسے میں کہا کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت پاکستان کو معاشی اور دفاعی طور پر کمزور دیکھنا چاہتا ہے۔ جلسوں میں اس طرح کے بیانات سے دفاع پر کیا اثر پڑے گا آپ کے سامنے ہے۔ گفتگو کریں گے، لیکن اقتدار چھن جائے گا، اقتدار چھینا گیا، ایک آئینی طریقے سے چھینا گیا۔ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، کس طرح ان کو پیٹرنائز کیا گیا، کس طرح ان کی سرپرستی ہوئی۔ یہ برملا کہتے رہے کہ یہ سرپرستی جو ہے وہ مجھے چاہیے، لیکن جب تک ان کی سرپرستی نہیں ہوتی تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، اس ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں، ادارے کے جو افراد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اگر سرپرستی میسر ہو تو ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ہر چیز جو ہے وہ درست ہے۔ تو میں پھر اس بات پہ اصرار کروں گا، آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا کہ آپ پچھلے 4 مہینے کا اگر پیٹرن دیکھیں گے، ان کی گفتگو کا، ان کی تقاریر کا، ان کی سیاست کا، جو ایک کلیئر کٹ پیٹرن یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی دفاع کی جو ادارے ہیں ان کو اٹیک کریں۔ کل انہوں نے کہا کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی چوری کو یا ان کے ڈاکوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کر سکے، یعنی کہ ان کے بقول عمران خان کے جو خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کے افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف نفرت پیدا کرنے اور حساس پیشہ ورانہ امور کو متنازع بنانے کے بیان کی مذمت کرتے ہیں۔
حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ قوم سیلاب سے جبکہ عمران خان مسلح افواج سمیت قومی اداروں اور عوام سے لڑ رہے ہیں اور اداروں پر سنگین بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ بیان میں حکومتی اتحادی جماعتوں نے کہا کہ بہتان تراشی کا مقصد معاشی بحالی کے عمل کو متاثر کر کے پاکستان کو سری لنکا بنانا، عوام کو فوج سے لڑانا اور رینک اینڈ فائل میں تصادم کی راہ ہموار کرنا ہے، لیکن ہم آئین اور قانون کی طاقت سے اس مذموم سازش کو ناکام بنائیں گے۔ حکومتی اتحاد کے بیان میں کہا گیا کہ سازشوں سے آئین اور قانون کے مطابق نپٹیں گے اور اس مذموم سازش کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، کسی فرد واحد کے آمرانہ رویوں کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی صوبائی حکومتوں اداروں کے ساتھ مل کر مسلح افواج سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے اداروں کو اس شخص کی ہوس کی خاطر متنازع نہیں بننے دیں گے۔ عمران خان کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ فتنہ کون ہے۔ آج سب کو انسان اور حیوان کا پتہ چل گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ہر سپاہی سے لے کر جنرل تک ہر ایک بہادر اور محب وطن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اس وقت سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے، سیلاب متاثرین کی مدد کی کوشش جاری ہے اور یہ شخص جلسہ کھیل رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی صرف وفاقی حکومت نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومتیں صرف جلسوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف عمران خان کے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ میڈیا کو جاری بیان میں بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان دفاعی ادارے اور اس کے کمانڈروں کی حب الوطنی پر سوال اٹھانے سے باز رہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے انتشار اور افراتفری پھیلا کر پاکستان کو افغانستان، لیبیا اور شام جیسا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی محب وطن قوتیں عمران خان کو اس کے مذموم عزائم میں کامیاب ہونے نہیں دیں گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مسلح افواج نے ملک کے دفاع کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ پورا ملک اور اس کے عوام پاکستان کی سلامتی کی کاوشوں میں مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ملک میں تمام سازشوں کا منبع ہے۔ عمران خان نے اقوام متحدہ میں کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کی حمایت کرتا رہا۔ اداروں کے خلاف جو بھی سازش ہوتی ہے وہ عمران خان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرض آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ وزن جو آپ نے کل اٹھایا ہے، یہ قوم آپ کو یہ وزن اٹھانے نہیں دے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو امتحان آ گیا ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اور انصاف مہیا کرنے والے اداروں کا۔ اب تو سوال ان سے پوچھا جائے گا، آپ نے جن کے کہ یہ تمام شہیدوں کا جن کا میں نے ذکر کیا اور وہ تمام غازی جن کا میں نے نام نہیں لیا، ان میں کون میر جعفر تھا اور کون میر صادق تھا، اور ان کو میر جعفر اور میر صادق کہنے والے کے ساتھ کیا انصاف ہونا چاہیے، اب یہ ترازو میں، یہ تکڑی میں آ گیا۔ تو اب امتحان قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہوگا، اب امتحان انصاف دینے والے اداروں کا ہوگا۔ اب انصاف اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بتائیں گے کہ نیوٹرل کو گالی بنانے کا مقدمہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، نیوٹرل صرف کرکٹ میں امپائر کو ہونا چاہیے، باقی سب کو آپ کے ساتھ ملنا چاہیے۔ مگر جو شخص خود بتاتا ہو کہ میں نے بال ٹیمپرنگ کیسے کی تھی، اس شخص کو کیا لگے نیوٹرل کے ساتھ؟ جب نیوٹرل سوٹ کرے تو اچھا، جب نیوٹرل خلاف چلا جائے تو برا۔ اور ایک میں اور بھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان کھلنڈرے پی ٹی آئی کے لیڈران سے نہیں، جن کے منہ میں جو آتا ہے بولتے ہیں، بلکہ میں پوچھنا چاہتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب سے
جو اس ملک کے وزیر خارجہ رہے ہیں کہ کیا آپ عمران خان کے بیان کے ساتھ آج کھڑے ہیں یا نہیں؟ میں پرویز خٹک صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس ملک کے وزیر دفاع رہے ہیں کہ کیا آپ آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ اور میں پرویز الہی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے پہلے کنڈیم کیا گل صاحب کو کہ کیا آج وہ عمران خان صاحب کی یہ بات کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ ہمارے وزیر خارجہ بھی جو رہے ہیں وہ بھی لوگ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے چند دن پہلے، یعنی آپ کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنے بیان کی خود وضاحت کریں، ان کے کہنے کا کیا مقصد تھا۔ پشاور میں صدر مملکت عارف الوی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے حالات بہتر ہوں گے، آئی ایم ایف کے بعد دیگر ادارے بھی آگے آئیں گے، مہنگائی زیادہ ہے، اس پر قابو پانا ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ سیلاب نے ڈونرز ایجنسیوں کو پاکستان کی مدد کرنی ہوگی، سیلاب نے پورے پاکستان میں تباہی مچائی ہے، جیکب آباد، سکھر، بدین اور دادو سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، پہلے جو پارٹی کہتی تھی کہ انتخابات تاخیر سے ہوں وہ اب کہتی ہے کہ جلد ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے رد عمل میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ فوج محب وطن ہے، جان دیتی ہے، فوج نے سیلاب میں بھی کام کیا، آرمی چیف سمیت پوری فوج کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا، موجودہ حکومت سمیت سب ادارے محب وطن ہیں۔ عارف الوی کا کہنا تھا کہ پس پردہ مفاہمت کے لیے کام کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز میں غلط فہمیاں دور کروں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی تقریر لائیو دکھانے پر پابندی کے خلاف درخواست ہدایت کے ساتھ نپٹا دی ہے۔ عدالت نے پیمرا کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ریگولیٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی تقریر لائیو دکھانے پر پابندی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بڑے ذمہ دار لوگ غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں، آپ نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے، عدالت کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس نے عمران خان کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے عمران خان کا گزشتہ روز کا بیان سنا ہے؟ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح ہوتی ہے؟ گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو سٹیک پر لگا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ آرمڈ فورسز ہمارے لیے جان قربان کرتے ہیں، اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو سب تنقید کرتے ہیں، اپنی بھی خود احتسابی کریں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں جو مرضی کرتے رہیں اور ریگولیٹ بھی نہ کرے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ عدالتوں سے ریلیف کی امید نہ رکھیں، یہ عدالت کا استحقاق ہے، ہر شہری محب وطن ہے، کسی کے پاس یہ سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ جج صاحبان کا ہر موضوع پر تبصرہ دینا نامناسب ہے۔ عمران خان نے نواز شریف اور آصف زرداری کو ڈان اور میمو گیٹ کے تناظر میں سیکیورٹی رسک کہا، ان کی جائیدادیں، بچے، تمام تر مفادات ملک سے باہر ہیں، لہٰذا اس بیان کو فوج یا فوج کی قیادت سے جوڑنا درست نہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا ہے کہ ہر جنرل اور پاکستانی شہری محب وطن ہے۔ عمران خان نے میرٹ پر تقرری کی بات کی تھی، ویسے بھی یہ سیاسی معاملہ ہے، عدالتی نہیں۔ پی ڈی ایم رہنماؤں نے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ پرویز الہی کی حکومت گرانے کے لیے آصف زرداری بھی پس پردہ متحرک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پر پی ڈی ایم رہنماؤں نے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ حمزہ شہباز نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لندن میں اعتماد میں لیا۔ پرویز الہی کے حکومت گرانے کے لیے آصف زرداری بھی پس پردہ متحرک ہیں، جبکہ چودھری شجاعت حسین بھی پرویز الہی کی تبدیلی کے لیے پی ڈی ایم سے متفق ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ جولائی میں سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری رولنگ کیس میں پرویز الہی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دی تھی، جس کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے تھے۔
ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں یہ منہ اور مسور کی دال جیسی ہیں۔ پی ڈی ایم عوامی خدمت کی بجائے اب بھی محلاتی سازشوں میں مصروف ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں عوام نے پی ڈی ایم کو دھول چٹا کر پی ٹی آئی اور کافلی کو مسند اقتدار پر بٹھایا۔ پی ٹی آئی اور کافلی کی حکومت محلاتی سازشوں کی بجائے عوامی طاقت سے اقتدار میں آئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب سے اقتدار کا جانا پی ڈی ایم کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ پی ڈی ایم کا ایجنڈا عوامی خدمت کی بجائے صرف سازشیں رچانا ہے۔ چودھری پرویز الہی تب تک وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک عمران خان چاہیں گے۔ ہر ایرے گیرے نتھو خیرے کی جرت نہیں کہ پنجاب کی طرف منہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھگوں کے ٹولے کی سازشوں کا جواب کارکردگی سے دیں گے۔ بلوچن میں یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ یہاں آپ کو بتائیں گے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ وفد کی قیادت صدر نگہت شاہد نے کی ہے۔ وفد نے گورنر پنجاب کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ شیخ جعفر، ملاقات میں کن مسائل کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی، گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے فیصل آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد نے صدر نگہت شاہد کی قیادت میں گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ وفد میں نائب صدر فرحان نثار، ایگزیکٹو کمیٹی ممبر شمع احمد، ہینا بابر، زرکا طارق، شازیہ شریف کو، اقصی ریاض رابعہ توقیر اور سائمہ عرفان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وفد نے گورنر پنجاب کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے خواتین کی تعلیم اور انہیں بااختیار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہماری خواتین صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی بھی طرح سے کم نہیں، مختلف شعبوں میں ان کی نمایاں کارکردگی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وومن چیمبرز میں خواتین کی نمائندگی دوسری خواتین کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ خواتین گھر اور باہر کی دوہری ذمہ داریاں پوری کر کے مشکل حالات میں کامیابی حاصل کرتی ہیں۔ حکومت سمیت معاشرے کے ہر فرد کو خواتین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے سازگار موقع فراہم کرنے چاہیے۔ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر ترقی کے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ وومن چیمبر سے منسلک خواتین کا ٹیکسٹائل، فیشن، گارمنٹ، کنسٹرکشن، پیکنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سمیت دیگر شعبوں میں کاروبار کرنا قابل تعریف ہے۔ مختلف کاروبار سے وابستہ خواتین کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے میں خواتین چیمبرز کا کردار ادا قابل تعریف ہے۔ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی اور انہیں ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ گورنر پنجاب میں وومن چیمبر کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان اکٹھا کرنے اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھیجنے کے عمل کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو سیلاب متاثرین کی بحالی اور انہیں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے میں اپنا فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے شیخ جعفر، اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 24 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ڈی ایم اے نے بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جاں بحق افراد کی کل تعداد 1314 تک جا پہنچی ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے سندھ میں مزید 19 افراد جاں بحق ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 3 اور بلوچستان میں 1 شخص جان کی بازی ہار گیا۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 115 افراد زخمی ہوئے۔ ملک بھر میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی کل تعداد 1314 تک جا پہنچی ہے۔ سندھ میں 511، خیبر پختونخوا میں 289، بلوچستان 260 اور پنجاب میں 189 افراد مارے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان 22 اور آزاد کشمیر میں 42 اموات ہوئی ہیں۔ اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 12,703 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں 80 اضلاع میں بارشوں اور سیلاب سے نقصان پہنچا ہے۔ 3,30,46,329 افراد بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 5,735 کلومیٹر سڑکیں بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں۔ 7,50,405 مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔
منچر جھیل پر کٹ لگانے کے بعد سیون شریف کے متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ جھیل کا سیلابی پانی تیزی سے مزید دیہاتوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یونین کونسل بوبک اراضی اور یونین کونسل چنہ کے بھی سینکڑوں دیہات ڈوب گئے ہیں۔ باجارہ شہر اور جہانگارہ شہر بھی مکمل طور پر زیر آب آ گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ کئی مقامات پر موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں سیلابی ریلے میں پھنس گئیں۔ منچر کو کٹ لگانے کے باوجود بھی جھیل سے پانی کا دباؤ کم نہ ہو سکا۔ پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ قمبر شہداد کوٹ کا فضائی جائزہ۔ وزیر اعظم کا سکھر ایئرپورٹ آمد پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ناصر حسین شاہ، نعمان اسلام شیخ اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو قمبر شہداد کوٹ میں سیلاب سے تباہی پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے قمبر شہداد کوٹ کے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ سیلاب سے تباہی ملک کی تاریخ کا بڑا سانحہ ہے۔ کروڑوں افراد متاثر اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کی بھاری قیمت ادا کی۔ دنیا کو ایک ہو کر اس آفت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک موسمیاتی تبدیلی کے افریت کا تن تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان بہادر لوگوں کا وطن ہے، ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن کا کہنا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی امداد جاری رکھیں گے۔ دورہ پاکستان پر آئی امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن نے اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچی، جہاں انہوں نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے حوالے سے جاری اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک کی شخصیات کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ سے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاک امریکہ تعمیری روابط خطے میں امن اور ترقی کو فروغ دیں گے۔ اس دوران امریکی وفد نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی امداد جاری رکھیں گے۔ امریکی کانگریس رکن شیلا جیکسن نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ پاک فوج کے جوان جہاں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہیں پاکستان کی ہر مشکل گھڑی میں صف اول کے مجاہد ثابت ہوتے ہیں۔ لاہور میں پاک فوج کی جانب سے جوہر ٹاؤن LDA میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جنید اشرف کی اس رپورٹ میں جان لیتے ہیں۔ پاک فوج کے جوان جہاں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں پاکستان کی ہر مشکل گھڑی میں صف اول کے مجاہد ثابت ہوتے ہیں۔ لاہور میں پاک فوج کی جانب سے جوہر ٹاؤن LDA میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ امدادی کیمپ میں سیلاب متاثرین کے لیے بڑی تعداد میں راشن، کپڑے اور دیگر اشیاء ضروری کا سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ شہری پاک فوج کی امدادی کیمپ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، حتیٰ کہ لاہور میں موجود NGOز بھی اپنا سامان سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاک فوج کے امدادی کیمپ پہنچا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ فلڈ آیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو ہم یہ چھوٹی سی پارٹیسپیشن کریں تاکہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ تھوڑا سا اپنی لائف کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر سکیں، جس کے لیے بہت سے لوگوں نے ہیلپ کی ہے، جو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اور میری چھوٹی سی NGO جو میں نے بنائی ہے آؤ نیکی کریں کے نام سے، جس میں لوگوں نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا۔ تھینک یو سو مچ، اور اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیاب کریں جس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہر پاکستانی کو امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ بچے، بڑے، بزرگ اور صاحب استطاعت افراد سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، بارشیں اور سیلاب جو ہے نا لوگوں کو بہا کر لے گیا ہے۔ آپ لوگوں کو اپیل ہے کہ ان لوگوں کے لیے بڑھ چڑھ کر جتنا بھی ہو سکے، جیسا بھی ہو سکے، جو بھی ہو سکے ان کے لیے امداد کریں۔ بہت بہت شکریہ، جتنا بھی آپ دے سکیں اپنے بچوں کا حصہ بھی ان کو دیں تاکہ ان لوگوں کی خوشیاں لوٹ آئیں۔ لاکھوں کی تعداد میں سیلاب متاثرین ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں اشیاء خرد و نوش، میڈیکل فیسلٹیز سمیت دیگر امراض سے نمٹنے کے لیے مچھردانی اور سامان درکار ہے۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے
पाक फौज ने मुख्तलिफ शहरों में कैंप्स का इनकाद किया गया है, जहां से सैलाब ज़दा इलाकों में सामान तरसील किया जा रहा है। कैमरामैन हमाद के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने फेडरल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खारियाँ का दौरा किया। मुशीर उमूर कश्मीर का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खारियाँ कैंट के तलबा से खिताब किया। कमर ज़मान कायरा का खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान की पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए तालीम का हुसूल अहम है। कमर ज़मान कायरा ने कहा, मुआशरे की हकीकी तामीर इर्तिका के अमल से मुमकिन है, जिसमें आला तालीम का कलीदी किरदार है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुशीर उमूर कश्मीर को कॉलेज में मौजूद तदरीसी सहूलियात से मुतालिक आगाह किया। कमर ज़मान कायरा ने शजरकारी मुहिम के तहत कॉलेज में पौधा भी लगाया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत इजलास डीजी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की क़यादत में 4 रुकनी वफ़द से मुलाकात। पंजाब में AIIB के 2 मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया। लाहौर वाटर बोर्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब प्रोविंशियल हाईवे प्रोजेक्ट शामिल हैं। चेयरमैन PND ने हुकूमत की तरक्याती तरजीहात और इक़दाम के बारे में भी तबादला ख्याल किया। पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करना और इनके अहदाफ को हासिल करने में बुनियादी ढांचे की सरमायाकारी के ज़रिए AHB की काविशों को भी सराहा गया। चेयरमैन PND बोर्ड को लाहौर वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और IVS रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के दरकार कलीदी इक़दाम और अराजी और मुतालिका मुआवजे के लिए इजाफी बजट के दस्तयाबी के बारे में आगाह किया गया। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत यह अहम इजलास हुआ है। डीजी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की क़यादत में 4 रुकनी वफ़द से मुलाकात। पंजाब में AIIB के 2 मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। लाहौर वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब प्रोविंशियल हाईवे प्रोजेक्ट शामिल हैं। चेयरमैन PND ने हुकूमत की तरक्याती तरजीहात और इक़दाम के बारे में भी तबादला ख्याल किया। पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करना और इनके अहदाफ को हासिल करने में बुनियादी ढांचे के सरमायाकारी के ज़रिए AHB की काविशों को भी सराहा। चेयरमैन PND बोर्ड को लाहौर वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और IVS रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए दरकार कलीदी इक़दाम और अराजी और मुतल्लिका मुआवजे के लिए इजाफी बजट की दस्तयाबी के बारे में आगाह किया गया। रुपए की कदर में कमी, ओपन मार्केट में डॉलर की फिर उड़ान जारी है। 7 रुपए मजीद महंगा हो गया। मुल्क में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा हो गया। डॉलर की नई कीमत 232 रुपए तक पहुंच गई। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 88 पैसे इजाफा हुआ और कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर की कीमत 219 रुपए 86 पैसे है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 108 पॉइंट्स कम होने के बाद 42,200 पर आ गया है। और रुपए की कदर के हवाले से आपको बता रहे हैं, रुपए की कदर में एक बार फिर बड़ी कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर की फिर उड़ान जारी है। 7 रुपए मजीद महंगा हो गया है। मुल्क में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा हो गया। डॉलर की नई कीमत 232 रुपए तक पहुंच गई। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 88 पैसे का इजाफा हुआ और कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर की कीमत 219 रुपए 86 पैसे है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 108 पॉइंट्स कम होने के बाद 42,200 पर आ गया है। और यहाँ आपको बताएंगे IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग से महकमा के रिटायर्ड अफसरान के एक वफ्द ने मुलाकात की है। IG जेल खाना जात ने महकमा के रिटायर्ड अफसरान की आमद पर खंदा पेशानी से इनका इस्तकबाल किया। इस वफ्द में गुलजार भट्ट, शेख अकराम, खालिद बशीर, शौकत राना, मोहम्मद इकराम, शेख अफसल जावेद, शाहिद रियाज और याकूब जूड़ा वगैरह शामिल हैं। आपको बता रहे हैं IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग से महकमा के रिटायर्ड अफसरान के एक वफ्द ने मुलाकात की। IG जेल खाना जात ने महकमा के रिटायर्ड अफसरान की आमद पर खंदा पेशानी से इनका इस्तकबाल किया। इस वफ्द में गुलजार भट्ट, शेख इकराम, खालिद बशीर, शौकत राना, मोहम्मद इकराम, शेख अफसल जावेद, शाहिद रियाज और याकूब जोड़ा वगैरह शामिल हैं।
बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ आपको बताएंगे गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा से ससुरालियों के हाथों तशद्दुद और जुलसने का मामला। लाहौर जिना अस्पताल आने वाली 22 साला इकरा का पुलिस की जानिब से बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। बयान में वाज़ेह बताया गया है कि मेरे खावन सज्जाद और इसकी फैमिली ने मुझे जान से मारने के लिए आग लगाई, जबकि ज़राए के मुताबिक 22 साला इकरा की शादी 7 माह कबल हुई थी, जो 5 माह की हामला भी थी। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा से ससुरालियों के हाथों तशद्दुद और जुलसने का मामला। लाहौर जिना अस्पताल आने वाली 22 साला इकरा का पुलिस की जानिब से बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। बयान में वाज़ेह बताया गया है कि मेरे खावन सज्जाद और इसकी फैमिली ने मुझे जान से मारने के लिए आग लगाई, जबकि ज़राए के मुताबिक 22 साला इकरा की शादी 7 माह कबल हुई थी, जो 5 माह की हामला भी थी। तफसीलात चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से जान लेते हैं। वसीम, जो बयान रिकॉर्ड कराया गया है इस मुतासरा खातून की जानिब से, क्या क्या उसमें कहा गया है? देखें, जिना अस्पताल में जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ाई करने वाली जो खातून थी, उसकी हालत डॉक्टरों की जानिब से बताया जा रहा है कि इंतहाई खतरनाक है। और जिस तरह से मैं बताता चलूं कि ये गुजरात का इलाका है, जैसे वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही भी वहीं के रिहायशी हैं, और उन्हीं के इलाके की ये बात है कि जो है वो एक खातून इकरा जिसका नाम था, जिसकी शादी जो है वो 7 माह कबल जो हुई थी, जब उसके ससुराल वालों ने देखा कि जो कि इसके साथ जो है वो हमारी नहीं बन रही, तो उसके ऊपर जो है वो पेट्रोल फेंक कर उसका खामन जो था जो है वो सज्जाद जिसका नाम था, और उसकी बहनों ने और उसके टोटल फैमिली ने जो है वो लड़की को आग लगाने की कोशिश की। और जब उसको आग लगा दी गई तो उसको जो है वो झुलसा दिया गया और उसको जो है वो फौरी तौर पर लाहौर जिना अस्पताल लाया गया, जिसका मुकदमा भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जिसका मुकदमा जो है वो मैं बताता चलूं कि गुजरात के इलाके में भी जो है वो दर्ज किया गया है। और लेकिन उसका जो आज बयान रिकॉर्ड करने के लिए थानेदार जो जिना अस्पताल लाहौर पहुंचा था, उसने जब इसका बयान रिकॉर्ड किया तो जो है वो थानेदार के पैरों तले भी जमीन निकल गई। थाना जलालपुर जट्टा ये जिला गुजरात का इलाका है जहां पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है 447/22, जिसके अंदर जुर्म भी जो है वो 336 बी लगाया गया है। खातून जो थी इंतहाई जो है वो क्रिटिकल हालत में है, और डॉक्टरों के मुताबिक ये 70% जो है वो झुलस चुकी है और इसके बचने की बड़ी उम्मीद कम है। अल्लाह ताला इसको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। लेकिन उसने अपने बयान में बड़ा वाज़ेह कहा कि मेरे खामन समेत मेरे ससुरालियों ने जो है वो मुझे आग लगाई। खातून के हवाले से मैं फिर बताते चलूं कि 7 माह इसकी शादी को हो गए थे और ये 5 माह की हामला थी, जो कि अभी जो है वो इंतहाई क्रिटिकल हालत में जो है वो वार्ड के अंदर मौजूद है। डॉक्टरों की जानिब से जो है वो उसके फैमिली को जवाब दे दिया गया है कि बहुत मुश्किल है कि खातून जो है वो बचे। अल्लाह करम करे तो शायद जो है वो इसके ऊपर कोई नजरसानी हो जाए, लेकिन डॉक्टरों की जानिब से कहा गया है क्योंकि 70% जो है वो खातून झुलस चुकी है। अभी तक ताहाल पुलिस की जानिब से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है और बयान के अंदर भी देख सकते हैं जिस तरह से टेलीविजन स्क्रीन पर कोहिनूर न्यूज ने ये वीडियो भी जो है वो ऑन एयर कर दिया और खातून अपना बयान जो है वो थानेदार को रिकॉर्ड कर रही है। बयान के हवाले से मैं बताता चलूं कि बड़ा वाज़ेह कहा कि पहले जो है वो दुल्हा की बहन के साथ मामूली तकरार हुई थी, जिस पर सारा घर ही जो है वो उसके जो है वो मुखालफत पर आ गया और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जो है वो आग लगा दी गई। जैसा कि मैंने बताया कि जैन बीबी जो है वो उसकी वालदा थी, जैन इफ्तिखार जो है वो वल्द इफ्तिखार जो है कि इस मुकदमा का जो है वो मुदई कहलाया जा रहा है और इसका खास कर जो है वो 336 बी लगाई गई है और अभी जिना अस्पताल में जिंदगी और मौत के दरमियान ये झूल रही है। ताहाल पुलिस की जानिब से बयान तो रिकॉर्ड कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक है, वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लिज ट्रस को बरतानिया की नई वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया गया है। उन्होंने पार्टी लीडर मुंतखब होने की दौड़ में अपनी ही पार्टी के ऋषि सुनक को शिकस्त दी। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले। लिज ट्रस के हरीफ ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिल सके। लिज ट्रस की कामयाबी का ऐलान पार्लियामेंट के करीब क्वीन एलिज़ाबेथ II हॉल में किया गया। मलका बरतानिया कल लिज ट्रस को वज़ारत उस्मा की जिम्मेदारियां संभालने का कहेंगी। वज़ारत उस्मा की दौड़ के लिए 11 उम्मीदवार सामने आए थे।
लिज ट्रस पहली बार 2010 में नॉरफोक से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी। लिज ट्रस डिवाइस कैमरोन, थेरेसा मे और बोरिस जॉनसन की काबीना में जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। अफगानिस्तान दारुल हुकूमत काबुल में रूसी सफारतखाने के करीब खुदकुश धमाके से 20 अफराद हलाक हो गए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल खुदकुश धमाके में हलाक अफराद में 2 रूसी सफारतकार भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काबुल में सिक्योरिटी तर्जुमान के मुताबिक खुदकुश हमला आवर को असल हदफ तक पहुंचने से पहले ही फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए निशाना बनाया। कनाडा के सूबे सेक्यूचुआंग में चाकू के वार से 10 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने शहरियों पर 13 मुख्तलिफ मकामात पर हमला किया। पुलिस ने 2 हमलावरों की शिनाख्त कर ली है, ताहम अभी इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस ने मुलजमान की आज़ाद होने के बायस सूबे के लोगों से मुहतात रहने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि शहरी मुहतात रहें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। कैनेडियन पुलिस के सरबराह ने खबरदार किया है कि फ़रार मुलजमान ख़तरनाक हैं और इम्कान है कि वो मज़ीद लोगों पर भी हमला कर सकते हैं। एशिया कप 2022 के सुपर 4 मरहले के सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर इवेंट के इब्तदाई मरहले के बार का बदला ले लिया है। भारत की जानिब से दिया गया 142 रन का हदफ कौमी बैटर्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर पूरा कर लिया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बल्लेबाज बुझे बुझे नजर आए, जहां कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम सिर्फ 14 रन बनाकर 22 के मजमुए पर पवेलियन लौट गए। बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करते हुए मोहम्मद नवाज को ऊपर भेजा गया, जहां उन्होंने अपने करियर की बेहतरीन बारी खेलते हुए 20 गेंदों पर 42 रन बनाए, जबकि इनके और रिजवान के दरमियान 41 गेंदों पर 71 रन की शराकत ने मैच को दिलचस्प बना दिया। आसिफ अली ने 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर जीत के लिए उम्मीदें रोशन की। इनका साथ 14 रन बनाने वाले खुशदिल शाह ने दिया। आखिरी ओवर में जब 4 गेंदों पर 2 रन दरकार थे, तब आसिफ अली के आउट होने के बाद मैच फिर हाथ से जाता दिखाई दिया। ताहम इफ्तिखार अहमद ने आखिरी गेंद पर 2 रन बनाकर टीम को अहम जीत से हमकिनार करवाया। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में भारत को शिकस्त देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का झंडा ट्वीट किया और मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपने कौम के दिल भी जीत लिए हैं, शाबाश टीम पाकिस्तान। भारत के खिलाफ जीत पर मुसल्लह अफवाज ने भी ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद दी है। DGI-SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि टीम पाकिस्तान हमें आप पर फख्र है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया गया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। कौमी टीम की कामयाबी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और मिठाइयाँ तकसीम की गई, जबकि आतिशबाजी का मुजाहरा भी देखने को मिला। भारत के खिलाफ मैच जीतने पर लाहौर में नौजवान सड़कों पर निकल आए। तफरीही मुकाम नारान में सयाहों ने भी जश्न मनाया। इसी तरह वादी हुंजा में भी खूब जश्न मनाया गया। दूसरी जानिब भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का जश्न नमीबिया में भी मनाया गया। ग्लोबल T20 के लिए नमीबिया में मौजूद लाहौर कलंदर्स के PDP क्लास ऑफ 2022 के खिलाड़ियों ने होटल में मैच देखा और जीत पर खूब जश्न मनाया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली का कहना है कि बाबर आजम को सीखने में दिलचस्पी है और वो कुछ सीखना चाहता है, इसलिए वो हर फॉर्मेट में इतना बेहतरीन खेल पेश कर रहे हैं और इस पर कोई हैरानगी नहीं। विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि बाबर आजम एक बहुत अच्छा इंसान है और बहुत इज्जत से मिलता है। इनसे मिलना हमेशा अच्छा लगता है और बाकी खिलाड़ियों से भी, सब बहुत इज्जत से और दोस्ताना माहौल में मिलते हैं। विराट ने कहा कि मुझे गुज़िश्ता साल से यह एहसास हुआ कि पाकिस्तान की टीम मुकाबले की टीम है, लेकिन साथ ही बहुत इज्जत करने वाली भी है। गेम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये गेम प्रेशर का है, जो टीम अच्छा हैंडल कर लेती है वो जीत जाती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।